تیسری بات کیا بتائی سمجھا پھر نماز پڑھے. دیکھ رہے نماز پڑھنے سے پہلے میرے رب نے دو شرطیں رکھی تھی. پہلی شرط کیا گیا اس من کو پاک کرو. پتہ کیا چلا اگر من پاک نہ ہوگا نماز پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوگا. اگر یہ من پاک نہیں ہے تو تلاوت قرآن کا فائدہ نہیں. اگر نہیں سمجھا رہے تو چلو وہ اللہ کا دعویٰ. اگر نماز سے من پاک ہو جاتا تھا, اگر صرف قرآن پڑھنے سے یہ دل پاک ہو جاتا تھا تو کربلا میں کیا تھا؟ ایک طرف نماز رسول ذکر کوشش موجود سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ شہنشاہ کربلا سلطانی کربلا کیا ایک طرف آپ نماز پڑھا رہے ہیں تلاوت فرما رہے ہوتے تھے, دوسری طرف یزیدی کیا کرتے تھے وہ بھی اذان پڑھتے تھے, وہ بھی نماز پاک پڑھتے تھے, وہ بھی تلاوت قرآن پڑھتے تھے. اگر نماز پڑھنے سے بیڑا پاک ہو جاتا تو یزیدی کیوں نہ کام کیوں ان پہ لعنت پڑ رہی ہے. یزیدی خود عالم دین تھا, جامع مسجد کا خطیب تھا. پتہ یہ چلا صرف علم حاصل کرنے سے من پاک نہیں ہوتا, صرف نمازیں پڑھنے سے من پاک نہیں ہوتا. من پاک کیسے ہوتا ہے؟ علامہ اقبال سے پوچھا. علامہ اقبال نے کہا جب یہ من پاک ہوتا ہے پھر اس کے اندر کیا آتا ہے؟ اس کے اندر خوف خدا اور اس کے یہ دو ایسی دولت نصیب ہو جاتی ہے کہ بندے کا بیڑا پار ہوتا ہے. یوں ہی ہم نے کہا قد افلح من تزکا کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اس من کو پاک کر لیا. بھائی جب من پاک ہو جائے گا خدا کا خوف دل میں آ جائے گا, نبی کا شوق دل میں آ جائے گا تو بندہ کامیاب ہو جائے گا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑی پیاری بات کی. آپ فقہ کے بہت بڑے مفکر ہیں, بڑی کتابیں لکھی تھی اور فلسفہ کی زمان میں جو کافروں نے مگر بھی علم کے بڑے بادشاہ بن رہے تھے, انہوں نے اسلام کے اوپر جب اٹیک کیا فلسفہ کے اوپر اسلام کے بارے میں ٹیڑھی بات پڑھی تو امام غزالی نے انہی زبان میں ایسا جواب دیا آج تک کفر امام غزالی کی بطولت بات نہیں چلتا. اتنے بڑے بڑے حجت اسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح تم زمین کو کہیں سے کھودو زمین کے نیچے سے پانی چشمہ ہو جائے گا. کہیں سے مٹی ہوگی یہ ہو سکتا ہے کہیں پتھر سے نیچے پتھر آنا شروع ہو جائے. پتھروں کو بھی کاٹو اس کی سطح پہ جاؤ پہلے گہرا پانی آئے گا بالآخر محنت اور کوشش سے زمین کی چشمہ جاری ہو جائے گا. اور ہر طرح سے ساری زمین اس کے نیچے پانی ہے. حکمت دیکھو خدا کی کتنا روز میں اور آپ ایک سوئی پانی میں بھر کر برتن میں رکھتے تھے, ایک سوئی اس پانی میں رکھتے وہ نیچے لڑ جاتی ہے. واہ مالک اتنی بڑی زمین اتنے بڑے بڑے پہاڑ تم پانی کو بھرتا ہو پھر اس ریز دیر میں پانی ہے خوشبو سے بہت تھوڑی ہوتی ہے زیادہ پانی ہے. اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جس طرح زمین ہر قطرے میں کیا ہے چشمہ ہے پانی کا اور وہ پانی ہے اتنا لذیذ دریاؤں میں پانی اتنا لذیذ نہیں ہے. پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ ایک بستی ہوتی تھی نا وہاں ہوس کھودا جاتا 20 جتنی بستی ہوتی 11 اس کو بنا لیتے تھے. پھر کیا کرتے تھے پانی کی قلت ہوتی تھی وہ کیا کر لیتے تھے وہ مزدوروں کو رکھ لیتے تھے کہ یار نہر سے تمہیں پانی لانا دے دو اس کو چھوڑتا ہے تاکہ پوری بستی والے اس پانی کو استعمال کریں. ہر شخص مشکلہ اٹھاتا تھا کہ گھروں میں مرد بھی نہیں ہوتے کون کو جائے گا تو پانی سے بھر لیتے تھے. ابھی بھی
جائے وہاں پانی کا ہو جاتا ہے وضو کرنے کے لیے پانی پیر تو اس میں اکٹھا ہوتا ہے پہلے مساجد میں ہوتے تھے ہاں ہم جانتے ہیں اس نہر پانی سے بھرا جا سکتا ہے اور وہیں سے دریا سے جدھر سے پانی ہو اس کو بھرا جا سکتا ہے پانی سے گزارا ہو سکتا ہے فرماتے ہیں جو چشمے کا پانی ہے نا اس سے زیادہ لذیذ پانی نہیں ہوتا آپ فرماتے ہیں کہ اس سے ہونے کو جدھر کے اندر 20 کی روٹی بنائی ہے پانی اس میں کٹا کرتے ہوئے فرماتے ہیں اسی میں خدائی کی جائے مشقت کی جائے اس کے نیچے سے جو چشمہ ہے پانی کا اس کو نکال لیا جائے تو پانی میں بڑا لذیذ ہوگا پانی بڑا لذیذ ہوگا اور وافر ہوگا ختم بھی نہیں ہوگا دائمی چشمہ جاری ہو جائے گا فرماتے ہیں سیم اسی طرح تم علم سے عرفان سے علم سے یعنی حواس خمسہ سے تم علم حاصل کرتے ہو حواس خمسہ سے علم حاصل کر کے اپنے اندر علم کا سمجھ اکٹھا کرتے ہو علم اکٹھا کرتے ہو فرماتے ہیں کہ یہ ذریعہ ہے علم جیسے ہوش کو بھرنے کا فرماتے ہیں یہ ہے کہ تم کیا کرو رزق حلال کھاؤ اور فارغ وقت میں کیا کرو تنہائی میں بیٹھ جاؤ اپنے رب کو یاد کرو اپنے زمان کو پاک کرو اتنا زمان کو پاک کرو کہ جس طرح زمین سے مٹی کی تہ ہے جتنی تہ ہے پانی کے اوپر چشمے میں تک پہنچنے کے لیے ساری نکال لی جائے نیچے سے چشمہ ساری ہوتا ہے فرماتے ہیں تمہارے دل کے اوپر جو شور اور ہوتے ہیں ان کی تہ کو پیچھے ڈال دو میرا جلال کے تہ میں اس کو ساری عائشوں کو ختم کر دو جب دیکھتے ہمیں جاؤگے تمہارا دل علم کا چشمہ بن جائے گا حکمت اور معرفت سے موجی تمہارے دل سے نکلے گے پھر سرکار پیارے آقا علیہ السلام نے سرکار کی حدیث پیارے آقا علیہ السلام کو شرط ہیں کہ من اخلص للہ 40 صلاح کہ 40 روزہ تک جو شخص اپنے مرشد کی اجازت لے کر مرشد کی اجازت اور اس کی نگرانی میں 40 سے زیادہ تک فرض نماز پڑھنے کے بعد کیا کرے اپنے رب کا ذکر و فکر کرے اپنے رب کا ذکر و فکر کرے 40 روز اس مضمون پاک کرنے میں سے کرے اللہ ینادی الحکمت من قلبہ علی لسانہ 40 دنوں کے بعد اس کے دل سے ہوتے ہوئے اس کی زبان میں علم و حکمت کے چشمے جاری ہوتے ہیں اور اس کا من پاک ہوتا ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کسی سے علامہ تم بتاؤ کیسے مسئلہ حل ہوگا علامہ اقبال نے کہا کہ مقام عشق بے صرف و یقین یہ ہے کہ جب من پاک ہو جائے گا خوف خدا نبی کا عشق نصیب کیسے ہوگا فرماتے ہیں مقام عشق بے صرف و یقین یہ ہے یقین کچھ سرور روح میں کہ جب فرشتوں میں جیسے سردار جبریل بھی ہیں جب اس پائے گئے ہوئے اپنی سوسائٹی میں کوئی بندہ نہیں ملتا تم یقین کی دولت سے مولا نہیں ہو سکتا تمہارا یہ من پاک نہیں ہو سکتا تو دوستو جب یہ من پاک ہو جاتا ہے پھر انسان کو یقین کی دولت نصیب ہو جاتی ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے سوزے صدیق علی از حق علم سرزائے عشق نبی از حق علم کہ ابوبکر صدیق اور علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان جیسا سوز اپنے رب سے بولو اور ایک ذرہ عشق نبی کے عشق کا ایک ذرہ ہی اپنے رب سے بولو اپنے رب سے سوال کرو سوال کرتے رہو ایک دن رب عطا کر دیں گے فکر تو کرو اس کی فکر سوچا بچاؤ تک کرو اس سے تو قد افلح من تزکا قد افلح وہ کام کرا من تزکا جس نے من کو پاک کر لیا جس نے اپنے دل کو اپنے دل کے اندر دور کو ہوتے ہیں دل سنسارت ہوتے ہیں دنیا داری ہوتے ہیں جب قرآن آ جائے گا تو دل کا من پاک ہو جائے گا
پھر اس کی چار آیتیں قرآن کی پڑھ لے گا، اس کی زمین کام اس کا ہو جائے گا. پھر قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فخر سادات فرماتے تھے کہ سینکڑوں بار دھونے والی پڑھا جاتا ہے، صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے. فرماتے ہیں ایک دفعہ قبلہ شاہ صاحب کا مقام دیکھو، آپ فرماتے تھے ایک دفعہ بعد رسالت میں قبلہ سلام پیش کرے تو اگر اس میں جواب آ جائے تو ایک مرتبہ صلاۃ و سلام چڑھا دیتا کہ اس میں جواب آ جائے. کتنی بڑی بات صاحب. تو یقین اللہ نے ان کو کیا عطا فرمایا. شیخ ابن عربی عرب کے رئیس المفسرین لکھتے ہیں کہ رب بندے پہ کیا کرتا ہے؟ الہام کرتا ہے. بندے پہ جب اس کا ایمان پاک ہوتے ہیں رب اس پہ الہام کرتا ہے، کبھی اس کو خوشخبری. آپ فرماتے ہیں یہ الہام کبھی لکھا ہوا ہوتا ہے. فرماتے ہیں ایک دفعہ شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ بیت اللہ صلی اللہ تھا، میں طواف کر رہا تھا تو ہم نے کیا دیکھا تھا؟ کہتے ہیں ایک فقیر کو دیکھا تھا مطاف کے اندر طواف کرتا ہوا تھی. ایک کاغذ کا ٹکڑا اس پہ آ گیا، اس میں کیا لکھا ہوا تھا کہ جا رب نے فرمایا اس کو لکھا ہوا تھا تو دوزخ سے آزاد کرنا. فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے، اس میں یہ خاصیت ہے کوئی اس کاغذ کو جڑ سے پکڑے گا وہ عبارت ہمیں کون سے طرح چھڑی ہوئی ہوتی ہے، اسی طرح چھڑی ہوئی ہوتی ہے. کہتے ہیں جب دیکھا تھا تو حیران ہو گئے. آپ فرماتے ہیں ایک میری شاگرد تھی، بچی ایک میری شاگرد تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اعلان کیا، جو اعلان کیا کہ آدم کی شکل میں فرماتے ہیں اس کو کی مٹھی میں آیا اور اس کو چھوٹی پڑی بن گئی. اب اس کو چھوٹی نہیں چھوڑ رہی تھی، مٹھی نہیں چھوڑ رہی اور اللہ کی طرف سے لکھا ہوا کاغذ پوچھتا ہے اس کی مٹھی کے اندر ہے. بڑی پریشانی بنی. کہتے ہیں میری شکل کی بچی کو تو میں نے اس کو کہا ایسا کرو تم یہ نیت کرتا کہ یوں ہی میری مٹھی کھلے گی نا میں اس کو فوراً میں نکل جاؤں گی، فوراً میں نکل جاؤں گی. فرماتے ہیں ایسے ہوا. بچے نے جب یہ نیت کی تھی ہم سے قریب مٹھی کو کھولا تو وہ سانس کاغذ اندر چلا جائے، وہ اندر چلا جائے. اس لیے لوگوں نے مجھے یہ کیا فرمانے کے اس لیے کہ رب یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس میں دیکھے لوگوں کسی کی نظر پڑتا تھا، اس لیے کہ کسی کی نظر پڑتا. تو دوستو افلاح من زکزکا، افلاح من زکزکا کہ وہ کامیاب ہو گیا، کہ وہ منزل خدا کا کھوج گیا، وہ خدا دوسروں سے راضی کر دیا. من جس نے اپنے من کو پہنچا دیا فضا کا رسنا ہمیں اپنے رب کا ذکر کرے، پھر فضا اس من کو پہلے پاک کرے، پھر اللہ کے ہاں کھڑا ہو، پھر اس کی زمین بھی نیاز سجدے کے لیے جھک جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کی نمازیں بھی قبول، پھر اس کی صلاتیں بھی قبول، پھر اللہ کی برکات میں اس کا ہر عمل منظور. یہ من پاک کرنا یہ بڑا ضروری ہے. اس کے اندر علامہ اقبال احمد ہمیں کہنا چاہتے ہیں کہ غلامی جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. غلامی بہت بڑی چیز ہے. اب دیکھو نہیں پاکستان میں انڈیا میں مسلمان غلامی کے ہیں کس قدر محسوس رہے ہیں. ان کے مکانات کو آگ لگائی جا رہا ہے، آگ لگائی جا رہی ہے، ان کی جوان بچوں کو ضرور سے بھاگ جا رہی ہے. کشمیر میں کیا برما میں کیا جدھر جدھر مسلمان ہیں غلامی کی زندگی ہے. تو کہتے ہیں غلامی بھی بہت بڑی چیز ہے، لیکن کہتے ہیں غلامی بھی کتے سے بڑی ہے اور بڑے سے بڑی ہے. انسان کو نہیں ہو، اپنے رب پر توکل ہو، اپنے نبی پہ بھروسہ ہو. جب تک یقین ہو نہیں ہو جاتا اس وقت تک بندہ کسی مقام تک یعنی کسی مقام میں بندہ منزل تک پہنچ نہیں سکتا. بندہ گھر حال کے اللہ کے گھر میں بڑا ہے، اسے یہ یقین ہی نہیں ہے کہ میں رہوں گا، یہ یقین ہی نہیں ہے اور یہ یقین ہی نہیں ہے کہ میں رہوں گا.
بندہ یقین سے مانگتا ہے نا تو بزرگ کہتے ہیں دعا مانگنے سے پہلے رب کو بتاتا کہ رب تصویر دعا دیتا ہی اس کو ہے جس کی رب دعا قبول کر لی. اس لیے قرآن کی تلاوت کریں تو یقین کے ساتھ ساتھ کہ میرے رب کا کلام ہے ایک ایک حرف پہ اتنی نیکیاں ہیں. تو قرآن کی 10 آیتیں ان کی تلاوت کر لیں ان کی نیکیوں کو تو سکتا ہے. اور یہی قرآن جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں یاد رکھو ایک حرف کے بدلے 100 نیکی. اتنی 100 نیکی ہے جب قرآن کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. نماز میں پڑھتے ہیں تو جب یہ ہمارا یقین مکمل یقین ہو کہ جو نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں یہ تو نیکی کا سمندر ہے بہت بڑا سمندر ہے. تو نماز پڑھنے سے اللہ ہمارے کھاتے میں ڈال دے گا. تو جب اس یقین سے ہم درود اللہ پڑھیں گے ہم استغفر پڑھیں گے ہم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے تو ہر لفظ میں اللہ ہمیں اجر عطا فرمائے گا. اللہ ہمیں اجر عطا فرمائے گا. صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کہ نبی کی زندگی کیا تھا قرآن کہتا ہے فَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. نگاہ مصطفیٰ کا کمال یہ تھا کہ جو لوگ صحابہ سامنے آتے بیٹھتے تھے آل رسول وہ تو حضرت رسول اللہ ان کی تو بات ہی بات ہے وہ تو گھر والے تھے. صحابہ آل رسول گھر والے تھے اور صحابہ گھر والے تھے دروازے میں آ کے بیٹھنے والے تھے. تو جو دروازے میں آ کے بیٹھنے والے تھے نگاہ مصطفیٰ جب ان کا تزکیہ کیا نفس ہوتا تھا ان کا یقین اتنا کامل ہوتا تھا. ایک صحابی جان کے اندر ایک تیر لگا سینے میں تیر پار ہو گیا تو صحابہ اسے زور کے آئے تو اس صحابی کا زبان پہ کلمات کیا تھے قد فزتم برب الکعبہ کہ دوستو مجھے رب الکعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ کیا کامیابی ہے؟ ایک شخص کو سینے میں تیر لگا ہے اور 5 یا 10 دن کے بعد جسم سے خون نکل رہی ہے اور تیر لگنے والا لگ رہا ہے. قد فزتم برب الکعبہ کہ دوستو صحابہ کو کہتے ہیں مجھے میرے رب کے رب کی قسم ہے کہ میں کامیاب ہو گیا. کسی کو سب کیسے کہا اب جنت ڈھونڈتے ہوئے نہیں ہے میں شہادت کا رتبہ پاؤں گا کہ سرکار کی زیارت پاؤں گا اور میں کامیاب ہو گیا. اس سے بڑی کامیابی ابھی آ گیا. یہ صحابہ کا یقین یہ صحابہ کا ایمان تھا کہ یار کیا ہو کہ سرکار نے من کو اس طرح کام کیا ہوا تھا کہ دین کے حصول کے لیے سر حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو ایک حدیث لینے کے لیے مصر سے عقبہ بن عمیر کے پاس ایک حدیث لینے کے لیے جب ان کے پاس کے دروازے دستک ہوئی کیسے آئے میرے بھائی اتنی دور سے آئے فرمانے لگے ایک پتہ چلا یہ حدیث آپ کے پاس آیا فرمانے لگے اندر آتا ہوں کھانا کھلاتا ہوں سینے سے لگاتا ہوں توازہ کرتا ہوں عرض کی نہیں یہ امید سیدھا کرنے کی اس لیے یہ امید تھی صرف اس لیے کہ اس پہ صبر کرنا ہے سرکار کی حدیث سے جانا یہ امید صرف حدیث کے لیے ضیافت فرمانے کے لیے نہیں. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ سے کہاں جاتے ہیں دمشق میں جاتے ہیں عبداللہ بن حمید کے پاس حدیث یاد ہے لیکن تھوڑا سا تبادلہ بنا ہے تھوڑا سا کہ ایسے سرکار فرمایا یا ایسے فرمایا تو ایک حدیث میں اس کی کریکشن کرنے کے لیے مدینہ طیبہ سے دمشق میں جاتے ہیں. کتنا یقین تھا ان کا کہ سرکار کی ایک حدیث کے پیچھے عمل تو بڑی بڑی بات ہے سرکار کا فرمان کے پیچھے اتنا یقین اتنا تنسل کرتے تھے جانور سمجھ لیتے تھے کہ جانے میں سرکار کا فرمان کو پڑھیں گے یاد کریں گے آگے حضور کی امت کو بچائے جائیں گے. تو صحابہ نے جس دین کے ساتھ اس دین اسلام کو سمجھ ساتھ لگایا اس میں عمل پیدا کیا اور ہم تک اس دین کو پہنچانے میں کوشش کی. آج دیکھو صحابہ دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن زمین پر اس طرح ہے جتنا آسمان پر اس طرح سے ہوتے ہیں. اسی طرح آج رسول نے کمال نہیں کیا
کربلا کے اندر دیکھو اس کے بعد آئمہ اہل بیت نے اپنے دور میں بادشاہوں نے دنیا داروں نے ہاتھ میں سنگر ڈالنے کہ حق کو چھوڑ دو کوئی ایک اشارہ نہیں ملتا کہ کسی سے اپنے ماتھے پہ تھوڑا سا ذکر کرنا ہو کہ اس دین کی طاقت ہمیں کیا کیا جاتا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کوئی نہیں بنایا کیوں؟ یقین تھا کہ جس دین کی طاقت ہمیں تکلیف ہو رہی ہے خدا بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے مصطفیٰ بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو دوستو دین اسلام یقین کا نام ہے، یقین کا نام ہے اور خصوص کا نام ہے۔ اللہ یقین اور خصوص کے ساتھ ہمیں دین سمجھنے میں اس پہ عمل پر ہمیں کوئی توفیق عطا فرمائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم کہہ رہے ہیں یہ جب چیز ہے کیا لوگ تیرے وما علیہ